لغت دبی کا بزاتار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت معزز سامعین کرام، دور و نزدیک کے سننے والوں، نہایت ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اس نئے اسلامی سال کی مبارکباد سب کو دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا ہے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، جان نثار کر دی اللہ کی راہ میں، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ جو ہے وہ بھی قربانی پر ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے، گواہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے اور اس کی انتہا بھی قربانی سے ہوتی ہے۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں درم وہٹ میں منور خان لالا کا جواں سال نوجوان صفی الرحمان انتقال فرما گیا ہے، اور اچانک موت سے اس کا وفات ہوئی ہے۔ تو لہذا ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے قوم کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے پاس آنے اور جانے کا مقصد ہے۔ لہذا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو دکھی دل ہیں، اس کے علاوہ بھی سامعین کرام، جن کے گھر میں کوئی گھر خالی نہیں ہے، جس میں درد نہیں ہے، جس میں دکھ نہیں ہے، جہاں بیماری نہیں ہے، جہاں ایکسیڈنٹ نہیں ہے، میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ بارود سے اڑنے والے وہ ہاتھ، خودکش دھماکوں میں اڑنے والے وہ سر، اس کو اگر دیکھیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اپنے گھر میں، اپنی چارپائی میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ موت تو آنی ہے، جو بھی پیدا ہوا مرنے کے لیے۔ ایک بات آپ کو مزید بتاؤں کہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے اذانیں ہوتی ہیں، لیکن جنازے کی اذان کبھی کسی نے نہیں سنی۔ تو یاد رکھیں، آپ کے اور ہمارے جنازے کی اذان اس وقت ہو گئی جب ہم پیدا ہوئے۔ ہمارے ایک کان میں اذان ہوئی اور دوسرے کان میں اقامت ہوئی۔ زندگی درمیان میں اتنی ہے، یہ سمجھ کی بات ہے، اتنی ہے جس طرح اقامت کے بعد امام کی تکبیر اولیٰ ہے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے، زندگی اتنی ہے، محدود ہے۔ اور ایک خاص بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رابعہ بصری عورت ہے۔ اگر عورتوں میں اولیاء اللہ ہوتی تو وہ ولی کامل ہوتی۔ اس کی ایک بات سنا کر آپ کو انشاءاللہ صبر کی تلقین کروں گا کہ ایک جگہ سے وہ گزر رہی ہے اور علماء حضرات تشریف فرما ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے، اے باری تعالیٰ تو راضی ہو جا۔ تو رابعہ بصری نے یہ سن کر جھانکا، دستک دی اور آواز ان کو دی کہ خبردار، اس کی رضا کے طلبگار کیوں ہو؟ کیوں اس کی رضا چاہتے ہو؟ خدا کی رضا کیوں چاہتے ہو جب خود اس سے ناراض ہو؟ تمام علماء یہ کرام تعجب میں پڑ گئے، حیران ہو گئے کہ بندہ خدا سے کب راضی ہوتا ہے۔ نکتے کی بات ہے آپ سب کے لیے، فاروق کے لیے بھی۔ کیوں؟ ان کا بھائی فوت ہوا ہے، ضرور ان کا دل زخمی ہے، لیکن یہ بات سن کر انشاءاللہ ان کا زخم بھرے گا۔ رابعہ بصری نے کہا، کیوں اس کی رضا مانگتے ہو خدا کی جس سے خود ناراض ہو؟ علماء نے کہا، بی بی ہم نہیں سمجھے، ہمیں سمجھائیں کہ بندہ خدا سے کب راضی ہوتا ہے۔ بندہ خدا سے تب راضی ہوتا ہے جب اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، اس صفی کی طرح
جب کالج پڑھتا ہے 30 سال کو پہنچتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو اچانک موت آ جاتی ہے، اس کا وفات ہو جاتا ہے، اگر بندہ خدا سے راضی ہے تو اس حال میں بھی کہے گا خدایا تیرا شکر ہے، تو نے دیا تھا، تو نے لیا۔ اور ایک صحابی کا ایک بچہ، ایک صحابی کہیں مزدوری کے لیے گیا تھا، غربت کا زمانہ تھا، بیٹا بخار میں مبتلا تھا، جب چند روز بعد واپس آیا تو اس کا وہ ننھا بچہ وفات پا گیا تھا، لیکن بیوی دانا نے، عقل مند بیوی نے اس کو یہ حال نہیں بتایا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کو بیٹے کے ساتھ بہت محبت ہے اور اچانک اگر بتا دوں تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ تو اس نے جب اپنے بیٹے کا حال پوچھا خاوند نے تو اس نے کہا ابھی بڑی سکون کی نیند سویا ہوا ہے، حالانکہ وہ مرا ہوا ہے، ابھی آرام میں ہے، بہت تکلیف اس نے گزاری، ابھی چھوڑو اس کو۔ دوسرے کمرے میں ان دونوں نے رات گزاری، اکٹھی رات گزاری، اور جب سحری کا وقت ہوا تو اس نے کہا اپنی خاوند کو، دانا بیوی نے، کہ میری ایک بات سن، اگر کوئی پڑوسی کوئی امانت تیرے پاس رکھ لے، 10,000 روپے رکھے اور کچھ مہینے بعد واپس امانت لینے کے لیے آئے تو کیا اس دینے میں تجھے تکلیف ہوگی؟ تو دے گا کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں امانت میں دوں گا۔ تو سن، جس خدا نے تجھے وہ بیٹا دیا تھا اس نے بیٹا وہ امانت واپس لے لیا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، جو وفات پا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کی محبت مجھے پتا ہے 40 دن تک آپ روئیں گے، اس کے قبروں کو بھی جائیں گے، پھر بھول جائیں گے۔ مزہ تو تب ہے کہ آج سے ہی آپ خود نماز نہیں پڑھتے تو اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آپ یہ عہد کر لیں کہ ہم اس اپنے بھائی کے لیے نماز بھی پابندی سے پڑھیں گے اور پابندی سے اس کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔